أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: كنت إذا نظرت إلي انكشف الهموم والأحزان. صلوات نار تکبیر، نار رسالت، نار حیدری، نار حیدری اور محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھیں. دختر پیغمبر کی شہادت کے یوم ہے اور جمعہ کا دن امام زمان اور مولا فدا کا دن ہے، اور دل چاہتا ہے ان دونوں موضوعات پر چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں. بی بی جناب سیدہ طاہرہ کی عظمت کے بارے میں کچھ کہنا انسان کی سوچ سے بات آتا ہے. یعنی یقین جانیے بڑے بڑے مراجع کرام میں فرماتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکے عظمت بطول کیا ہے، ہماری ضرورت نہیں. اب دیکھیے نا بی بی کی جو زیارت کے علماء مفتح الجنان میں: یا ممتحنتو امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک صابرۃ محتسبہ. یہ کون سمجھ سکتا ہے اس کو؟ یہ پانچویں امام نے جو آپ کی زیارت تعلیم دی اپنی دادی فرمایا، اور یہ فرمستر مل ذاتی کی زیارت پڑھا کرو. اے وہ بی بی جس کو اللہ کی ذات نے خلق کرنے سے پہلے امتحان کیا اور امتحان صبر میں کامیاب پایا. کہ دیکھو نا، کوئی بچہ ایسا دکھاؤ جو پیدا ہی نہ ہو اور اس کو امتحان سے لے لیا. تخلیق سے پہلے اللہ نے امتحان کیا. یہ یقین جانیے نہیں، مجھ جیسے میری کیا حیثیت ہے، بڑے بڑے علماء کی بس کی بات نہیں ہے بی بی کی عظمت کو سمجھنا. اس لیے جو سب سے آسان اور یعنی خطا سے پاک طریقہ وہ یہ ہے کہ بی بی کی عظمت ان کی زبان سے بیان کی جائے جو زہرا کی عظمت کو پہچانتے ہیں. دوسرا علی کی زبان بڑے لاجواب ہیں، دونوں بڑے لاجواب ہیں. یعنی پہلے پاٹیپر میں کوزے میں سمندر بند کیے اور پھر بولے کیدار میں بھی کوزے میں سمندر بند کیے. ان کی زبان سے گھبرائے تو نہیں بیٹھے. بہت لمبی بتاڑی نہیں ڈالوں گا، اتنا سے شارٹ کٹ جلدی سے میں آپ کو چھٹی دے دوں گا. پہلے پاٹیپر کی زبان فرائض سنتے ہیں کہ بھائیوں کی کتاب ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ یقین جانیے یعنی لوگ بے خبر ہے ہمارے کارگرمی میں خطبہ سن رہا تھا وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کہانا بتا رہے تھے، مجھے آواز آ رہی تھی، لیکن آگے امام زمان کا نہیں بتا رہے تھے. اور یہ کہ بڑی پھیٹی لگے گی علماء کرام کو انشاءاللہ. یعنی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں. یقین جانیے میں نے کئی دفعہ کہا، میں نے کہا یہ فرقہ واریت ہے، یہ نفرت کیا سنی کے ایک دوسرے سے، اس کی یہ ختم ہو جائے. اگر علماء جو کتابوں میں لکھا وہ
پڑھ کر عوام کو سنائے. لیکن حق بتانے سے پھر دال روٹی اس میں کافی سارا فرق پڑتا ہے. بہرحال چلو عید اور عید ہے، ہمیں مرنے آگے جانے سے ہم لوگ کتابوں پڑھ کر سناتے ہیں. پر یہ ظاہر ہے دن کو پٹمر سے پوچھے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی بیٹی کو کون کون سے کمالات عطا فرمائے؟ یقین جانیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا ایک نزدیکی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں علماء کرام کے ساتھ جو اپنی کلاس فیل ہو، بزرگ علماء، ہاں بھائی کتنے بچے ہیں؟ قبلہ 2 بیٹے 1 بیٹی. اچھا بیٹے کیا کرتے ہیں، بیٹی کیا کرتی ہے، بیٹی کتنی پڑھی لکھی ہے، بیٹے کتنے پڑھے لکھے، بتانا پڑتا ہے. بھائی یہ بیٹی بیٹے کیا فلاں فلاں کام کرتے ہیں، بیٹی فلاں فلاں ہنر جانتی ہے، یہ اتنی کلاسیں پڑھی لکھی. ابھی سے کچھ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی بیٹی کو کون سی فضیلت عطا فرمائی؟ یہ اصلی صاحب نے لکھا، نبی نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. یہ کوزے میں سمندر بند ہے، بہت سے کائنات کی ساری فضیلتوں کے سمندر بند ہے اس 4 لفظ میں، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. اس کو ذرا سمجھیے گا، حسن کہتے ہیں فضیلت کو. اور اس پر الف لام جب آئے نا، ہم مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ الف لام جب مفرد میں آتا ہے وہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے تمام سب کے ساتھ. اگر مفرد تنوین کے ساتھ تو حسن، یہ تنوین تنکیر کہتی ہے کچھ خوبیاں کچھ فضیلتیں، حسن کچھ فضیلتیں، لیکن اعلی حسن تمام فضیلتیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فضیلتیں جب آنکھوں کا جسم نہیں ہے تو نظر ہی نہیں آتی. اور علم یہ بچے پڑھ لکھے ہیں، شاید سچائی خود ہماری شاگردر رشید ہے، ان کو کوئی علم دکھائیں یہ نہیں دکھا سکتے. علم غیر مادی ہے، جسم نہیں ہے علم کا، علم نظر نہیں آتا. اچھا آپ کے دل میں محبت البیت ہے، دکھائیے کدھر. جناب محبت البیت جو ہے نا ایک فضیلت ہے، ایک سمجھو ایک عظمت ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی. اہل بیت کے دشمن سے نفرت، جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت جی دل میں ہے، دکھائیے کدھر نہیں دکھا نہیں سکتے. کیونکہ بی بی کے دشمنوں سے نفرت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا جسم نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی. اچھا مطلب ہے آپ الحمدللہ پاکدامن بندے بیٹھے ہیں، پاکدامنی دکھائیے، وہ نظر نہیں آتی، فضیلت ہے، فضیلتیں نظر نہیں آتی ہیں. زود ہے، زائد ہے تو زود دکھائیے، نظر نہیں آتا. سخی سخاوت دکھائیے، نظر. ایک جواب سارے سوالوں کا، جتنی بھی فضیلتیں ہیں انسانی فضائل ہیں وہ سارے غیر مادی، جسم نہیں ہے اس لیے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اور حسن کا مطلب ہے کچھ خوبیاں، حسن کا مطلب ہے ساری کی ساری خوبیاں. جب بندے نے پوچھا اللہ کے نبی خالق نے آپ کی بیٹی بتول کو کون سی فضیلت عطا فرمائی تھی، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. فرمایا فضیلتوں کا جسم نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آ سکے. سرکار نے فرمایا کائنات کی تمام فضیلتیں اگر انسانی شکل میں ہوتی تو میری بتول ہوتے. علم، عصمت، عفت، شجاعت، طہارت، یہ ساری فضیلتیں اگر انسانی شکل میں ہوتی تو میری بتول ہوتی. جب نہیں سمجھے میں جملہ اور پڑھتا ہوں. صرف محمد یاد کا سب قبلہ کسی نے کہا تھا قبلہ کہ آپ شیعہ کہتے ہو کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کئی گھروں میں قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، لیکن مولا کے نام سے محبت نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ؟ قبلہ سب بڑا جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن علی مادی طور پر ساتھ ساتھ ہے، نہیں. اور بڑا جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر انسانوں کی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتے. یہ اس سے وہ سمجھ آتا ہے نبی کو. فرماتے ہیں علم کا جسم کوئی نہیں ہے، سخاوت کا جسم کوئی نہیں آنکھوں سے نظر آئے. عفت، عصمت، زہد، جتنی انسانی فضیلتیں ان کا جسم نہیں ہے تو دیکھا جا سکے. اگر ان کا جسم ہو عجیب ہے. تیرے پاک میں فرما سکتے ہیں اگر جسم ہوتا تو میری شکل میں ہوتی فضیلتیں، علی کی شکل میں ہوتی فضیلتیں. پوری کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا کائنات کی تمام فضیلتیں اگر انسانی شکل میں آتی تو بطول کی شکل میں آتی. اس کو گھر جا کے سوچ لیا کہ نعرے کی نماز پڑھی اپنی طرف، لیکن گھر جا کے سوچ لیا اللہ
فضیلتیں تو منفرد فضیلتیں ہیں جن میں بیوی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ ظاہر ہے میں بہت دور نکل جاؤں گا, میں نے اب وعدہ کیا کہ آپ کو زیادہ دیر میں تنگ نہیں کروں گا, بیٹا کریں گا, لیکن پھر کبھی آئے تو آپ کو سناؤں گا کہ بیوی کی مخصوص فضیلتیں جن میں کوئی بھی بیوی کے ساتھ شریک ہے. میں ایک اشارہ خالی کرتا ہوں, ایک اشارہ سے, باقی انشاءاللہ بعد میں ایک اشارہ خالی کرتا ہوں, ایک اشارہ کی یقیناً جتنی میں ظاہر بہت بڑا پاکٹ کوئی نہیں, تھوڑا بہت جو کتابیں ان کے پیچھے لگا رہتا ہوں. ایک روایت لکھی ہے شیعہ سنی سب مشہور روایت ہے, پڑھتے سہارت میں لیکن اس پہ غور کو نہیں کرتے. اور حدیث ہے کہ اللہ جب سے وہ غضب فاطمہ و یاد والے رضا کسی کو نہیں دی. یہ مقام اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا, یعنی جہاں تک میری معلومات ہے اللہ نے یہ مقام کسی کو نہیں دیا. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضى لرضاها. اللہ دیکھو نا پاک پیغمبر کا درجہ سب سے بلند ہے بعد از خدا, لیکن اللہ نے ہر باقی طرح معصوم ہر معصوم کو کچھ خاص فضیلتیں دی جو باقیوں کو نہیں دی. دیکھیے کیا عجیب مقام ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہوتا ہے, اللہ اس سے ناراض جس سے بطول ناراض. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے کافی کوشش کی ہے, شیعہ سنی کتابیں کھنگا لی ہیں, لیکن مجھے کوئی ایک ایسا انسان نہیں ملا اللہ نے جس کا نام لے کر کہا یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں. اس کو سوچیں, نعرہ نہ لگائیں لیکن سوچیں تھوڑا سا اس پہ. میں اندر سے بول رہا ہوں, یعنی ایک انسان کے میں ایک انسان کا نام لیا خدا نے, بھائی دیکھو یہ بندہ دیکھ رہے ہو اللہ دیکھ رہے, یہ راضی ہوا تو میں راضی ہوں. کسی نبی کے بارے میں نے آج تک تو نہیں پڑھا, حتیٰ کہ پاک پیغمبر کے بارے میں بھی میں نے روایت نہیں پڑھی, ہو تو میری علم میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا اللہ فرمائے علی راضی تو میں راضی, مصطفیٰ راضی میں راضی. لیکن ساری کائنات کو چھوڑ کر وہ واحد ہستی جس کا نام لے کر فرمائے یہ راضی تو میں راضی, اسے بطول کہتے ہیں. بہت بڑی عظمت ہے, بہت بڑی بات ہے کہ اشارہ خالی اور کروں میں آگے بڑھ جاؤں. وہ اشارہ یہ ہے کہ ایران میں ایک مجھے سے پوچھا گیا تھا کہ بلا یہ حدیث ہے کہ شیعہ سنی سب لے لکھی بطول غضبناک ہو تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, بطول راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے. بیوی تو یہ دیکھو گھر میں بھی ان کو غصہ آتا ہوگا, بچوں پر آ جاتا ہوگا, گھر میں خواجی کو آ جاتا ہے بچوں پر غصہ, تو اگر بیوی کو بچوں پر غصہ آ گیا پھر اللہ کو غضب ہو جائے. دو جملے پہلے فرمایا اللہ نے بطول کو بچے دیے ہی نہیں ہیں جن پہ بطول غضبناک ہے. پڑھنے یہاں پہ سمجھنے گا سارے جو بچے دیے سارے معصوم بیٹھے ٹوٹ گئے گا. دوسری بات انہوں نے فرمایا یہ وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے نا, وہ سچ بولتا ہے لیکن اس کو لپیٹ کر پھوٹ کر بولتا ہے, اور اس سے زیادہ خوش نہ ہوا کریں آپ. وہ ہماری بنیادیں کاٹ دیتا ہے, باقی چھوٹی ایک چھوٹا سا ریلیف دے کہ جڑ بھی کسی کاٹ دیتا ہے, پر مولا کے رات کی عظمت بیان کر کے امامت کی چھٹی کرا دیتا ہے, اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگا, دل کو نہیں لگا تھا اس سے. وہ جو جن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو بی بی کا غضب اور رضا, اللہ کی رضا اور غضب ہے نا, یہ ہر وقت نہیں ہے, یعنی ان کے ذاتی مسئلوں میں نہیں ہے. وہ بی بی انسان تھی, وہ کبھی کبھی مطلب ہو سکتا ہے کسی پر خواہ ناراض ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس مجھے نے کہا جو کسی پہ خواہ ناراض ہو اسے بطول نہیں کہتے. پڑھنا سمجھنا دو ایک کام میں خود ہی کر لیں. فرمائے بطول اس وقت تک ناراض نہیں ہوتی جب تک اللہ ناراض نہ ہو. بی بی کا رضا غضب ہماری طرح عام رضا غضب نہیں ہے. پر میں یاد نہ آتا کہ پھر اس حدیث کے اندر یہ حضرت کو فرمانا چاہیے تھا نا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ان کان رضا, مطلب بی بی اللہ اس وقت ظاہر کہ غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے جب بی بی ذاتی مسئلے کے علاوہ کسی اور بات پہ ناراض ہو جائے.
اللہ سیدھا سیدھا پن پہ کہتے جس پر اللہ بطول ناراض اس پہ اللہ ناراض، جس پہ بطول راضی اس پہ خدا راضی۔ مطلق ہے، مطلق سمجھ آئیے، مطلق لیمٹ نہیں لگے۔ چلو تھا کہ کبھی زیادہ آپ تھکے ہوئے لگر کا مجھے لگتا ہے یاد بھی آ رہا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، میں کمیٹو بات کروں۔ اب ایک قصیدہ مولا کائنات کی اسی پہ ختم ہو جائے گی مجلس، وہ قصیدہ بڑا لاجواب ہے۔ فَنُقُلْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهَا إِنْكَشَفَ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ۔ مولا کائنات فرماتے بدل کی عظمت اس سے سمجھو، فرمایا میں بھی جب گھر آتا تھا نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا میری ساری مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ یہ شاہ صاحب امید ہے مجھے نے پڑھا ہوگا ادھر مولا میں اس دفعہ جب چیلوں پہ نہیں جا سکا تو چیلوں کے بعد گیا نظارات پہ، تو مولا کائنات کے حرم کو بڑا تفصیل سے میں نے پڑھا، یعنی جو جہاں لکھا ہو تو اس کو لکھا پھر ڈائری اس موبائل کے اندر لکھا جو جہاں تھا نا۔ پھر مجھے پھر وہاں پہ انہوں نے گفٹ کی کتاب کی حرم والے کی طرف سے گفٹ کی، جس میں وہ حضرت کی جن برآمدوں میں جو لکھا ہے وہ سارا انہوں نے کتاب کی شکل میں، کمال ہے لاجواب۔ اس میں بعض یہ بڑے گرما گرم ہے وہ پڑھے نہیں جا سکتے، ظاہر کوئی کبھی کوئی کسی عالم کے ساتھ بیٹھے تو آپ شاید پڑھے جائیں، ہر عالم کے سامنے بھی نہیں پڑھے جا سکتے۔ یقین مشکل ہے، واقعی مشکل ہے۔ بعض اشعار جو ہے نا ان کے میں ان کو الگ کام میں بتاؤں گا، بعض شعر بالکل خریشانی نہیں پڑے ہوں گے، خاص طور پر مسلم نے کے دروازے سے انٹر ہو جو اس دروازے پر وہ شاعر کے شعر لکھے وہ پڑھ کے کرو سب کی سوچ سے انسان کے کل تک رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو ایک جو شعر قابل برداشت تھا نہیں وہ ہے سر دفن ہے نا حضرت کی جس اس برآمدے کے اندر اس کے سامنے جو چوکھٹ اس پر شعر لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا مولا کلا یہ جناب سیدہ کا قصیدہ کتنا بڑا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں جب حضور کو دیکھتا میری ساری مشکلیں ختم ہو جاتی۔ پہلے میں آپ قصیدہ سنوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لولا کا علی اگر آپ نہ ہوتے، فرمایا اگر آپ نہ ہوتے حضرت نوح کی کشتی پار نہ لگتی۔ لولا کا ما صارت بنوح الفلک، علی اگر آپ نہ ہوتے نوح کی کشتی پار نہ لگتی۔ اور پھر فرمایا ولا سلم الخلیل فلفتدت تلک العصا بکف موسیٰ اشجع، علی اگر آپ نہ ہوتے نہ ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملتی، نہ موسیٰ کا عصا اس میں عصا اقتحام میں بدلتا، نہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملتی۔ یعنی جس نبی کی جو مشکل ڈری یعنی وہ تیرے نور کی وجہ سے ڈری۔ آپ مجھے یہ جملہ کہنے دے جس کے نور کی برکت سے نبیوں کی مشکلیں حل ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں، اور جس بیوی کی زیارت کر کے مشکل کشا کی مشکل ختم ہو جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ اللہ اچھا آپ یہ جو اگلا حصہ کا مجلس کا اس کو گھر جا کر ڈسکس کرنا ہے مہربانی۔ میں فیس مانگ رہا ہوں، میں فیس پیسے طے نہیں کرتا لیکن آپ فیس طے کر کے لے رہا ہوں۔ میری آج کی مجلس کی اصل فیس یہ ہے، آپ جب گھر جاؤ گے بہن بیٹی زوجہ کے ساتھ بیٹھو گے تو مہربانی کر کے اگلی باتیں بھی پڑھنے لگو ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ بھائی طالب علم آیا تھا اس نے یہ باتیں کی ہیں، ذرا آپ اپنے گھر کا حساب لگائیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ مولا کہنا فرماتے گھر آتے تو ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں تم کو دیکھ کر۔ کیا ہم جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں ہماری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں؟ ہماری تو بڑھ جاتی ہیں مشکلیں۔ قصور آپ کے نہیں، قصور ہم پڑھنے والوں کے۔ ہم نے آپ کو وہ اس گھر کی سیرت سے وہ نسخے نکال کر نہیں دیے۔ یہ نسخہ اس میں عمل کرو گے تو آپ کو بھی گھر میں آ کر خوشی محسوس ہوگی۔ ٹائم ہوٹلوں پر پاس نہیں کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں جوان شادی شدہ ہے اور ساری جوانی انڈے اور ہوٹلوں پر گزار دیتے ہیں، رات کو جا نہیں جلدی سے گھر آ پڑتے ہیں، سارا دن ہوٹلوں پر ادھر۔ یہ مولا کائنات کو ہوٹلوں کی زینت بننے والے غلام پسند نہیں تھے، بازار اور ہوٹل زینت بننے والے غلام مولا کائنات کو پسند نہیں۔ یہ 69 نمبر مکتوب ناج البلاغہ کا جو حضرت کا خط ہے اس کے حارث حمدانی کے نام، سرکار نے فرمایا بڑے کمال ہے اس میں فرمایا حارث حمدانی کا وہ مقاعد الاسواق، فرمایا حارث حمدانی بھی مقصد بازار نہ جایا کر، بیٹھ کر ڈور پہ بغیر چوک پہ بے مقصد بازار نہ جایا کر۔ فرمایا حارث حمدانی بات بازار کی بے مقصد بیٹھ کو
معارض الفتن و محاذیر الشیطان، فرمایا بازار کی خواہ کی بیٹھکوں میں شیطان حضرت فتنوں میں بندہ پھنس جاتا ہے. انڈیا بندہ چوک میں بیٹھا ہوا، اڈے میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے، اس عورت پہ نگاہ پڑے گی، خواہ بخواہ مفت کا گناہ. دکان پہ بیٹھا بندہ دکان سودا بیچ رہا ہے، انڈیا میں بیٹھا ہوا دکان پر مقصد ہی کوئی نہیں میرا بیٹھ کے. دکان پہ بیٹھو پردہ بھی سودا خریدتے میری نظر پڑی تو میں خواہ بخواہ مفت کا گناہ کر رہا. کوئی جھگڑا ہو گیا اچانک، دکان پر جھگڑا ہو گیا چوک پر، بیچ میں میرا حصہ بھی آ گیا. یہ ہمارے ڈھولکی جب چکوات میں واقعہ ہوا کہ یہ سمجھے محرم کی 10 برس بعد ایک واقعہ ہوا تھا. ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی کسی بات پر کچھ لوگوں کی، تو ایک جوان خواہ بخواہ ویسے دیکھنے چلا گیا ادھر ہے کہ اصل قوم تے شغلی آنا ویسے شغل تک کرنے والی قوم آنا سے. یقین کرو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بندے مار رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. پہلے میں نے ویڈیو چڑھائی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سیلفیاں زخمی کوئی نہیں اٹھاتا، سیلفیاں لے رہے. شو دیکھنے والی قوم ہے. وہ جناب وہ بچہ جوان آدمی وہ ادھر چلا گیا، جھگڑا ہو رہا تھا، ویسے بھی دیکھی تو ہو کیا ہے. ایک فائر آیا اس کے ساتھ سے گزر گیا، بندہ ختم ہو گیا. سرکار نے فرمایا بہتر سر بیٹھ کے بتا رکھے ہیں یہ شیطان کی حاضری پر فتنوں کی آماج کا ہے. اچانک کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ بارہ تک میں کر دیتا. اس حد سے طریقہ جو ہے نا یہ بڑا حضرت کا پیارا صحابی تھا سے بتا اس کو فرمایا تھا کہ بازار پر ہمارے جو جوان کو گزار دیتے بیٹھ چوکوں پر اڈوں پر دوستوں یاروں کے ساتھ گزار دیتے. گھر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے گھر نہیں آتی کیونکہ گھر میں وہ بات نہیں جو مولا کائنات کے گھر میں تھی. اگر وہ بات گھر میں آ جائے، میں 4 باتیں دوڑ سپیڈ سے کہوں گا، آپ کو زیادہ بٹھاؤں گا نہیں. 4 باتیں اسی میں امام زمان کا ذکر بھی ہو جائے گا. 4 باتیں کہوں گا، میری گزارش ہے اس کو نوٹ فرمائیں ذہن میں اور گھر جا کر ڈسکس کریں اپنی اہلیہ کے ساتھ. یہ 4 باتیں وہ بندہ کہہ گئے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ 4 باتیں اس وقت سامنے آئی جب جناب سیدہ کی آخری ملاقات تھی مولا کائنات کی زندگی کے والے سامنے. آخری ملاقات میں فرمایا یمن العنیت چچا کی بیٹی. یہ پہلی خاص بات ہے. دیکھو نا عربی زبان میں جو ہے نا یہ نام لینے میں اتنا ادب نہیں ہے جتنا کنیت میں ادب ہے. یعنی اگر بی بی فرماتی نا کہ یا علی، اس میں ادب تھا لیکن کم. لیکن جب کہا نا یا یبن العنیت چچا کی بیٹی، اب ادب زیادہ ہو گیا. عربی زبان ہمارے عربی زبان میں اس میں زیادہ ادب ہے، کنیت میں زیادہ ادب ہے. فلاں فلاں کے بیٹے فلاں کے باپ، اس میں ادب زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بی بی کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ بی بی مولا کائنات کا ادب کرتی تھی اور پھر مولا کائنات بھی ادب کرتے تھے. اسی جب حضرت نے بی بی نے وہ 3 باتیں کی تو مولا کائنات نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ، دختر پیغمبر یہ 3 عیب کو جاؤ آپ کو جاؤ. معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ، معاذ اللہ یا فاطمہ نہیں جا، فرمایا معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی. مولا کائنات نے بھی کنیت بیان کی جناب سیدہ طاہرہ کی، نام نہیں لیا. اس کا مطلب ہے مولا کائنات جناب سیدہ قدم کرتے تھے، بی بی مولا کائنات کا ادب اور احترام کرتی تھی. اس لیے یقین کرو ساری گلیں چھڑ دو، اگر اسی بات پر دیوار میں عمل شروع ہو جائے. آج سے میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں، یقین جانو گھر جنت بن جائے گا. بہترانی سے بہت کم وہ ہماری روایات میں ایک بندہ ہے تو اس نے اپنی بیوی کے اوصاف بیان کیے پڑھ پیغمبر کے ساتھ. اس نے کہا کہ نبی اللہ نے ایک بیوی عطا فرمائی ہے، بڑی اچھی نمازی پرہیزگار روزے دار، نماز تہجد بھی پڑھتی ہے، 3 مستقل روزے ہر مہینے رکھتی ہے، صدقہ بہت دیتی ہے، بہت اچھی ہے. ایک کو عیب ہے کہ بدتمیز بڑی ہے. سرکار فرمایا یہ تو سارا عیب ہے. فرمایا لا خیر فی صلاۃ ولا صیام ولا قیام، فرمایا اس کی نماز روزہ سب اس کے منہ پہ مارا جائے گا جو بے ادب عورت ہے. زیادہ تسی خوش نہ ہو. فرمایا وعلی الرجل مثل ذلک، فرمایا مرد کی بھی یہی پوزیشن ہے، نمازی، روزدار، حاجی، مولانا، پرہیزگار سب کچھ، لیکن اگر بدتمیز ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مارتی جاتی ہیں. اچھا آپ کو اولیاء کے
فرمایا ضروری کی ڈیفینیشن سنو. فرمایا یا جابر لا تحملنک شفقۃ العلقۃ ولا الدخول فی المعاصی. فرمایا جابر وہ بندہ ضروری ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے کہنے پر شریعت کے احکام کو پس پش ڈال دیتا ہے. بیوی کہتی ہے بچے کی شادی پر ڈھول باجو بیٹی ٹھیک ہے کوئی نہیں گزارا کرنا ہے ہو جائے ہے بدتمیز پر ادھر دیکھ کر اور اس کو منہ نہیں لگاتا لیکن اس کی وہ ساری فرمائشیں مانتا ہے شریعت کے خلاف ہے. یہ ظن مرید ہے تو سمجھ نہیں کوئی. اور کہتی ہے کہ میں نے فلاں شادی میں شریک ہونا ہے پردہ میں سر پہ نہیں کروں گی مجھے کوئی غلط ہے. یہ ظن مرید ہے. ہمارے گھر میں ٹیک چلیں گے ان پہ ڈالے ہوں گے بچے کی شادی پر جی کوئی غلط نہیں ہے بندہ ظن مرید ہے. لیکن سرکار نے فرمایا جابر خیال کرنا مرد سے کہتے ہیں خوش اخلاقی سے پیش آئے اونچا آواز نہ نکلے اس کا بالکل دھیمے لہجے میں بیوی کے ساتھ پیار بچوں کے ساتھ پیار. لیکن جب بیوی بچے ایسی فرمائش کرے جو شریعت کے خلاف ہو فرمائے پھر بیوی کی بات ٹھکرا دی شریعت کو نہ ٹھکرا. بیوی کی ڈیمانڈ رد کرتے ہیں کہ میرے بچے کی شادی پر اکبر کی شہادت والی مجلس ہوگی مولا کلام کے فضائل ہوں گے قصیدے پڑھے جائیں گے لیکن میرے بچے کی شریعتی سے کس کا پڑھی جائے گی دعائے کمائل پڑھی جائے گی دعائے توسل پڑھی جائے گی لیکن میرے بچے کی شادی پر کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں ہونا نہیں پھر میں گھر چھڑ کے تیرے جال چلی جا دروازے کھولے گئے سارا مجموعہ چپ کر گیا. بارہ فرمایا جابر کبھی بھی اہل و عیال کی محبت کے لیے اللہ کی نافرمانی پر تیار نہ کرے. چلو تک زیادہ نہ کرو. پہلا اخلاق یعنی اچھا اخلاق اور ادب ایک دوسرے کے ساتھ یہ پہلی خاص بات. یقین جانے اس ادب میں گھر سیٹ ہو جائے گی مزہ آ جائے گا. جب آپ اچھے طریقے سے اپنی لوجا سوجا اچھے طریقے سے بلائے گی کیا کمال ہے. میں جنت کا نمونہ پیش کروں اس پہلے مسلم بانی آپ کس ہمارے سنت دل سے حال ہو جاتے ہیں کسی پہلے مسلم. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی لوجا کو وہ نام بلائیے جو نہیں پسند وہ آپ کو وہ نام بلائے جو آپ کو پسند ہے جو بھی نام. اس کے بعد سنت کا فرمایا یب نہ ہے چچا کے بیٹے منذ عشرت تک جب سے میں آپ کے گھر آئی فرمایا یہ ہمارا گھر جنت سے بڑھ گیا لیکن اس کی بات وہ نہیں ہے ہمارے گھر میں 3 چیزیں نہیں تھیں اور تریٹ سے گھروں کا ڈڑ گیا تو گھر جنت بن چلے گا. فرمایا ما احتنی کاذبا یعنی ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں تھا سچائی تھی. جھوٹ کو گھر سے رخصت کرنا پڑے گا. بیوی جھوٹ بولے مرد سے نہیں گھر جنت نہیں کرے گا. اعتبار ختم ہو جائے گا. اعتبار ختم ہو جائے گا. یقین نہیں بندے نے بڑھ کے بلا کر اس نے کہا میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہے لیکن دھاگے سے زیادہ کمزور ہے. اگر اعتماد ہے تو چٹان سے زیادہ مضبوط ہے اور اگر بد اعتمادی ہے تو پھر دھاگے سے زیادہ کمزور ہے. جھوٹ سے اعتماد اٹھتا ہے اور ہماری روایات میں ہے معصوم خود یہ جھوٹ جو یہ دیکھو نا اس کو فارسی میں لفظ ہے پوچھے کھائے بزرگ وہ کہتے ہیں چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی. دیکھو یہ بڑی بات ہے. فرض کو میرے ابھی شرح سے فون کرتے مطلب میں لیٹ ہو گئے جمعہ ختم ہو گیا میں ابھی تک نہیں پہنچا فون کرتے آپ کہاں پہنچے جمعہ ختم ہو گئے. اب میں فرض پر میں ہوں مثلا میرا انٹرچینج کے پاس میں شاید بس میں سالن پہنچ گیا. یہ سارے پڑھنے والے کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. ہماری روایت میں انا اذنب یخرج بالانسان عن الايمان فيقول للحساد هذا النوار. فرمایا کسی بندے کے بے ایمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ کھجور کی گٹھلی کو کنکر کہہ دے. کھڑی کی ہکڑ نما کہہ کے پتھر ہے اس کو پتھر کہہ دے دائرہ ایمان سے. ہماری روایات میں فرمایا گناہ بندہ کرتے ہیں اصل بات میں ہوتا ہے لیکن فرمایا جھوٹ کا اثر پہلے ہو جاتا ہے. مومنہ لاغت سے مومن جھوٹ نہیں بولتا. مولا آپ کے کئی جانے والے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے. سرکار فرماتے ہیں جب بھی کوئی یعنی والا جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے دل سے ایمان ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا. جھوٹ کو سمجھے کچھ نہیں لیکن آپ کے لیے پڑھنے
آپ کن کن مشکلوں کا شکار ہیں, آپ نے مشکلوں سے بچنا کیسے نہیں پتہ ہے, تربیت نہیں کی ہم لوگوں نے. قوم بہت اچھی, پاکستانی کا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ, دنیا کی بہترین قوم ہے پاکستان. مجھے کبھی غصہ نہیں آتا, مجھے کبھی ہوتا ہے کہ علماء کے مخالف جو لوگ ہیں ان کو ملک میں غصہ نہیں کرتا. تو بیچارے نادان نہ سمجھے, ان کو مس گائڈ کیا گیا ہے, ان کو صحیح تصدیق کا رخ دکھایا نہیں گیا. بہرحال فرمیان ہمارے درمیان جھوٹ نہیں تھا, سچائی تھی. اس لیے میاں بیوی جوال کے میری مائیں بہنیں میرے بھائی بزرگ کے اپنے اندر سے جھوٹ کو رخصت کر کے سچائی کو لے کر آئے. دوسرا فرما بدو جو میرے گئے فرما ولا خائنتن, یعنی ہمارے گھر میں خیانت نہیں تھی, امانت تھی. خیانت نہیں تھی, امانت تھی. خیانت بڑی قسم ہے, امام البانی کا ذکر بھی ساتھ ہو جائے. خیانت کی بڑی قسم ہے. مالی خیانت, شوہر مسکین نان و نفقہ واجب ہے, یعنی شوہر پر بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے, لیکن پورے میکے والوں کا ٹھیکہ یہ شوہر پہ واجب کوئی نہیں ہے. وہ مطلب ہے وہ شوہر کو مسکین کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی سرمایہ خرچ ہو رہا ہے کسی سالی صاحبہ پر, کسی سالے پر خرچ ہو رہا ہے, ساس پر, سسر پر. یہ خطرناک ہے. ہاں آپ جو کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں, بتا کر کریں بھائی فلاں ہو گیا, میں نے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ڈسکس کرا, اور شوہر کو بھی اپنی بیوی کو ان سارے مقامات کا ریلیز دینا چاہیے. آپ بالکل وہ شادی کا موقع ہے, حسب استطاعت بالکل مطلب ہے وہ بیوی خرچ کرے اپنی میکے والوں پر, لیکن شوہر کو بتا کر اعتماد میں لے کر بہن پتہ ہے خرچ کر دیں, قرضے دے دیں, پتہ ہی کوئی شوہر کو میرا مال جا کے در ہے. یہ مالی خیانت ہے, اور خیانت سے محبت نہیں بڑھتی, نفرت بڑھتی ہے, اور یہ پکڑی بھی جاتی ہے خیانت. برتن میں کبھی اس سے بڑھ کر زبان کی خیانت, اس کا شکار ہے علماء اور حفیظ. بہت کام رہتا ہے, ہمارا قوم کی تربیت کا بہت کام پڑا ہوا ہے. زبان کی خیانت بہت عام ہے. بیوی اپنے شوہر سے جو بولنے کسی اور کے ساتھ کو بولنا شروع کر دے, ہماری خیانت جائز نہیں ہے. یعنی جتنے نامرد رشتے خاتون کو ان کے ساتھ خوش رویے میں بولنا چاہیے. اور اب جتنے مرد حضرات بیٹھے, آپ کو بھی جتنی نامرد خواتین ان کے ساتھ کے میٹھے بول نہیں بولنے چاہیے. وہ قرآن کی آیت بھی ہے مسوالی پیمبر کے بارے میں کہ ایسی بات نہ کرو نامردوں کے ساتھ کہ ان کے دل میں کوئی غلاظت پیدا ہو جائے. یہ دیکھیں نا, ہمیں تربیت کرنی چاہیے خواتین کی. اگر یہ بھی بتاؤں گا, اکثر جاتی آپ کی بہت بڑی شخصیت ہو گئی قوم کی, انہوں نے ایک دفعہ ایک ان کا خطاب تھا, یعنی جو ایرانی خواتین وہ بیجنگ میں انٹرنیشنل خواتین ویمن کنفرنس پہ گئی تھی نا, شیعہ خواتین کا موقف پیش کر دی. اسلام نے اس عورت کو حقوق کون سے دیے ہیں, پریشانی نہ میں چھوڑ جاؤں گا. تو وہاں پر ایت اللہ جوادی عمری نے فرمایا تھا یورپیوں کو بتاؤ, اسلام نے عورت کے کمال کا رستہ کبھی نہیں روکا, اور عورت منجد بن سکتی ہے, مرد تکلیف بھی بن سکتی ہے, اور چیز ہے, لیکن آیت اللہ سیستانی جتنا پڑھ سکتی ہے. ہاں یہ شیبہ صدر کی الخیرہ وہ درد احتیاط پر تھی, پھر وہ کی تکلیف عورت کی تکلیف نہیں ہو سکتی. اسلام نے عورت کو انتظامی عہدہ نہیں دیا, لیکن کسی کمال سے نہیں روکا. اور نبی جتنے کمالات حاصل کر سکتی ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتی, عہدہ نہیں دیا. یہ اب پتہ ہے نبی سیدہ کے پاس ساری فضیلتیں تھیں, یعنی جو فضیلت مولا کے ذات کے پاس تھی وہ ساری دختر پیغمبر کے پاس تھی. مثال میں پڑھ کے آپ اسی مجلس میں نے پڑھا تھا, جس میں وہ آپ کے چھٹے امام نے فرمایا, اللہ نے فرمایا لی لو اللہ اخلق علی اللہ, توجہ لیتے میں گھاٹی لے کر جو آپ کو میرے کا دھیان دیکھ طرف رہی یا اللہ سجے کھبے کوئی نہیں دیکھے انی لو اللہ اخلق علی اللہ مقام علی فاطمہ تا کفر میں آدم علیہ السلام. حبیب تیری بیٹی فضائل کیوں نہ بلندیوں پر تھی, اگر میں علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا فضائل میں کوئی نبی بھی زہرا کے برابر نہ تھا.
کی شکل میں تھا، ساری فضیلتوں کی مالک ہے لیکن عہدہ نہیں ہے. عہدوں سے خالی اسلام نے منع کی عورت کو، کمال سے کوئی نہیں روکا. حضرت علی امی نے فرمایا، ایک وقت میں فرمایا اسلام نے عورت کو کمال کے لیے ایک ایسی صفت دی جو مرد کو نہیں دی. عورت کو زیادہ حقوق نہیں ہے اسلام. وہ کون سی بات ہے؟ وہ نرم مزاجی. مرد سخت مزاج ہے، کبھی جگی گال پہ ڈانٹ کے، کبھی پوٹھی گال پہ ڈانٹ کے آکڑ جائے گا. الٹی بات پر اکڑا، پھر بھی خراب ہو سکتا ہے، صحیح بات پہ اکڑ جائے. لیکن عورت میں اکڑ نہیں ہے، وہ کسی بھی غلط کام سے آرام سے مڑ جاتی ہے، اسے ہٹایا جا سکتا ہے. یہ نرم مزاجی عورت کے لیے بہت اچھی صفت ہے. اور خواتین کی تربیت اور یقین آپ کے مسئلے حل ہونے کے خاتون نہیں کامیاب نہیں ہے خواتین کی تربیت کرنے میں. ایک واقعہ لکھا ہے، اگر خاتون تربیت یافتہ ہو وہ مرد کو بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جوان آدمی تھا کہ ایک پردہ عورت جا کے پیچھے چل پڑا. جب فیران آیا اس نے کہا او برائی کرے لا یران آئند الکواکب، ستاروں کے علاوہ میں دیکھتا کوئی نہیں ہے، ستاروں کی زبان ہی کوئی نہیں ہے. عورت تربیت یافتہ اس نے کہا ماذا بالمکوکب، اس نے کہا ستاروں کی زبان نہیں ہے لیکن ستاروں کا خالق بھی تو دیکھ رہا ہے. اس ایک جملے نے اس جوان کو بدل کے رکھ دیا، ستاروں کا خالق دیکھ رہا ہے. خاتون کی تربیت انتہائی اور بہت پروگرام رکھے. کیا سب کو بھی کہوں گا خواتین کی تربیت کے بہت زیادہ پروگرام رکھے. لیکن انہوں نے یہ مرد حضرات معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی، جو آپ کی 10 جمعے کے خطبوں پر خمس کے لیے تیار نہیں ہوں گے نا، اگر ان کی گھر والی نے کہا خبر نے کہا ضرورت کے خمس نے کہا. صحیح بات ہے، یہ بڑے شارٹ کٹ ہے کہ ان کی خواتین جو ہے ان کی ایسی تربیت کر دو وہ بالکل کان سے پکڑ کر مرد کو نمازی بنا سکتی ہے، خمس کا پابند بنا سکتی ہے، روزے دار بنا سکتی ہے. بارہ میں تاکہ کر دیا خاص خدمت میں زبان کی خیانت کی انتہائی اہم ہے. خاتون جس زبان سے مرد کے ساتھ بات کرتے شوہر کی غیر مرد کے ساتھ ویسے بات نہ کرے. اللہ اکبر. اور اصل مرد کے لیے یہ مرد جس لہجے میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں ہر عورت کے ساتھ نہ بات کرنے سے لیتے. یہ آپ کی خالہ کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، یہ بھیڑے شیڑے کوئی نہیں ہے. بھیڑا کوئی بہن ہے، بہن کو ہوتی ہے تم انسان کی ماں اور باپ سے، باقی کوئی بہن کو نہیں ہوتی. مذاق کرتے ہیں سالیوں کے ساتھ، مذاق کرتے بیٹھے گا ہنس رہے ہیں کزنوں کے ساتھ بیٹھ کر موبائلوں پر. یہ خطرناک ہے. ہماری روایات میں زبان کی خیانت ہے. ہماری روایات میں ہے کہ من فاق امرأة حراما توقف بكل كلمة في النار ألف عام. فرمایا جو بندہ کسی نامحرم عورت کو ہنساتا ہے ایک ایک لفظ کے بدلے میں 1000 سال جہنم میں کھڑا رہنا پڑے گا. شارٹ کٹ بات کریں. قصر خانہ کی بیٹی جس سے آپ کی شادی شرط ہو سکتے نہ مارا ہے، اس سے ٹاٹا کر کے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ زبان کی خیانت ہے. اچھا میں سمجھ کی بات کو، اس سے اور زیادہ خطرناک باتوں کی خیانت، انتہائی خطرناک. اس کو قرآن نے بھی کہا جعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتا ہے میں دلوں کے بھید اور آنکھوں کی خیانت دونوں جانتا ہوں. آنکھوں کی خیانت بہت خطرناک ہے. آنکھوں کی خیانت یہ مردوں کے پیچھے خاتون کی چہرے بھاگے اور ایک طرف مجلس میں کنارے پھاڑ کر عورت دیکھے بھائی کون کہاں بیٹھے. یہ خطرناک ہے. آنکھوں کی خیانت ہے. بات ماتم کرتے مرد کی قمیص اتارنا حرام کوئی نہیں ہے. مرد کے لیے قمیص اتارنا ہاں ایک بات کہوں، ناف سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک یہ پردہ واجب ہے. اس طرح قمیص نہ اتاریں کہ آپ کی ناف ننگی ہو جائے، بے پردہ شمار ہوں گے، ناراض نہیں ہوگا. ہاں ناف کور ہے، یہ ناف کور ہے، ناف ڈھکی ہوئی ہے اور گھٹنے سے اوپر یہ ڈھکا ہوا ہے، اس میں ماتم کرنا چاہے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رہے، عورت کے لیے مرد کے جسم کے روح سے دیکھنا جو عام طور پر سینہ وغیرہ پیٹ ظاہر نہیں ہوتا وہ شرعاً حرام ہے. اپنے گھروں میں خواتین کو وہ نوئی کی ویڈیوز نہ دکھایا کریں جس میں قمیص اتار
چھوٹا جملہ یہ پڑھ لینے لو پردے کے پیچھے کی تو نبی فرمایا کہ تو فرمایا آپ ان کی ہوا ہاں بیٹا یہ نابینا ہے. ایک جملہ پہلا فرمایا میں سمجھتا ہوں ہماری بہن اور بیٹیوں کو درس دے رہی تھی. اس پر کبرا کے درجے فرمایا بابا میں بھی نہ ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے نہیں, اپنی پر بھروسہ نہیں کرنا. لیکن اگلا جملہ آتے ہیں فرمایا انہو لکن یشق الریح, اگرچہ وہ نابینا ہے لیکن بابا جو نابینا ہوتا ہے وہ خوشبو سونگھ لیتا ہے. بطول کو گوارا نہیں ہے کوئی غیر مرد میری خوشبو سونگھے. اس کا مطلب ہے جو کنیزانے کے نبی سیدہ ہے وہ پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہ نکلا کرے. گنگا الٹی بات کی ہم لوگوں نے کیوں نہیں مرد کا گھر میں دل رکھتا. ہمارے یہاں یہ میں بتاؤں آپ کو بات, خاتون کو کے لیے مستحب ہے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے, اچھے کپڑے پہنے شوہر کے لیے. مرد کو بھی ایسے, مرد کو ساکر سمر کے رہنا چاہیے اپنی بیوی کے لیے تاکہ اس کی آنکھیں باہر نہ کرے. دیکھیں نا جس کو گھر سے پانی مل گئے وہ پھر پانی مانگنے باہر نہیں جاتا. جس پیسے گھر سے پانی مل گئے مرد اپنے کو سجا کر کے سوار کر کے. ہمارے عجیب ہوتا ہے مرد نائٹ ڈریس گھر پہنتا ہے, گھر سے نکلے گا پھر سونے فیٹ فار کاٹن لگا کر پھر گھر سے باہر چلے, اور گھر کے بالوں کو بہت پھٹا ہوا. وہ جب گھر سے باہر بیچارے کپڑے پہنے گھر سے باہر جائے گی تو ولی میں پھر وہ سچ سمجھ کرے کہ جائز نہیں ہے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں سچ سمجھ کر گھر سے جائے تو سمپل لباس پہنے. اب آپ کو تو نہیں پتہ ہے, آپ گھر جائے پہنچ گئے اے مولوی تو پرانی صدی کا چاہ کر رہے اور نہیں وہ پرانی صدی کے نہیں, اس کے گھر موجود ہے. شادیاں خواتین جائیں بالکل جائیں, کوئی مسئلہ نہیں جائیں, اچھے کپڑے پہن کے بے شک وہ تین کے سوٹ پہن کے جائیں لیکن اوپر شریف پردہ کر کے جائے. اور جب اس شادی ہاتھ میں داخل ہو رہی ہے مرد کو جو خواتین ہے وہ بے شک اپنی چادر اتار, وہ سمجھ آئی کیوں نہیں ہے, ناراض نہیں ہونا. فضائیہ کی 3 جلدیں کتاب نکاح پر بڑی لاجواب ہے, پڑھنے کے لائق ہے. اگر مدرسے میں تو اسے پڑھیے ترجمہ ان کا بہت زبردست ہے. جس میں حضرت نے فرمایا 2 بندے جنت کی خوشبو کو ترسیں گے, دیوس و عاق الوالدین. ایک عاق بندہ اور دوسرا فرماتا دیوس. عرض کی بات دیوس کے فرمایا الذی اخیر فی آلی ولم یغیر, اپنی بے پردہ عورت دیکھ کر جس کی غیرت جب ٹھیک ہوئی این کا لیتا ہے. کمپرومائزز نہیں, خطرناک ہے کمپرومائز, کافی زیادہ پڑھ کے معافی چاہتے ہیں. آپ کو خیانت بہت خطرناک ہے اور مردوں کے لیے بھی خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. یہ جو مرد جو ہے وہ خواتین گزرتی ہے تو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یقین جانیے اللہ نے بڑے پاک کلام میں فرمایا آیات میں جعل بینکم مودۃ و رحمۃ, اللہ فرمائی تو تمہیں محبت ہے میاں بیوی کی میں خدا عطا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں, اس محبت کا میں خالق. اللہ فرماتا ہے کہ مال پیسے شکل و صورت کی وجہ سے نہیں آتے. رسول فرماتے ہیں تو یہ کام کر, تجھے تیری بیوی میں وہ ملے گا جو تجھے سوچا بھی نہیں ہے. اور کون سا کام فرمایا, بڑا آسان اس کا فرمایا آنکھوں کی خیانت چھوڑ دے بس. یہ مزہ یہ دیکھو نا, کئی دکاندار کہتے ہیں سر آزمائش غلط ہے, اے میرا نسخہ آزما لو. یہ نسخہ آزما لے, میرے نمبر آپ کے پاس ہے, شاید دے گی نسخہ آزمائیں, اس کو چیک کریں. پھر کوئی غیر عورت آئے سر نیچے, پھر دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کو اللہ دے گا کیا. ہمارے روایت میں جو بندہ نامحرم خواتین اور حرام منظر ویڈیو گندی کو یا کی آنکھیں بند کرے, جو بندہ حرام سے نظریں بچا لیتا ہے اللہ اسے اس کی بیوی میں وہ عطا فرماتا ہے جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم کو بندے نے خط لکھا تھا کہ بلا شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی میری بیوی میں وہ کشش ختم ہو گئی, میں ادھر ادھر بہت کرتا ہوں لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا, اور میں کہتا ہوں میری شادی اس گھر سے کیوں نہیں ہوئی, فلاں گھر سے ہوگی, فلاں گھر سے. فرمایا ساری دنیا کی عورتوں کی جب سے شادی ہو جائے تو سکھ نہیں ملے گا. کیوں بولا کیوں؟ اور فرمایا عیب تیری بیوی نہیں ہے, عیب تیری آنکھ کے اندر ہے. اور امام زمان اور رفدار کے ظہور کے بارے میں ایک بیان ہے مولا کائنات کا, یہ بڑا اچھا ہے, شاہ صاحب کو
بیان کرتا ہوں. یہ ایک المکتبۃ المہدویۃ المختصہ، یہ پلے اسٹور پہ پڑھا ہوئے پوری لائبریری امام زمان کے بارے میں. اس میں مولا کائنات کا ایک بیان ہے جس میں حضرت نے امام زمان کا خطبہ ڈسکلوز کیا. حضور کے وہ خطبہ کیا کیا فرمائیں گے، آخر میں فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو نام لے کر اپنی فوج سے نکال دیں گے. آئے ہوئے بتائیں جاؤ چلے جاؤ، جاؤ تو نہیں لیے نہ یہ نہیں ہے، نہیں جاؤ جاؤ. کس کو نکالیں گے؟ بہت سارے بندے نام لیے تو وقت گزر جائے گا. ان میں سے ایک فرمایا اللہ یہدک حریمت محرمہ، ہمارا بار اعلان کرے گا جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج کا حصہ نہ بنے. یہ ظہور امام میں، یہ اقتدار امام عبادت ہے جس میں بندہ اپنی اصلاح کرے، آنکھوں پہ قابو پائے. آخری بات ہے، چلو میں اس کو جلدی سے کہہ دیتا ہوں. فرمایا ولا خالفتم، یار تیسری بات ہے، میں بتاؤں اتنے بڑے باپ کی بیٹی، اتنی فضیلتوں کی مالک، لیکن یا علی اتنی بڑے باپ کی بیٹی ہو کر کے فیصلے میں نہیں کرتی تھی. میں نے فیصلے کے اختیار آپ کو دیے ہوتے کہ قرآن کا قانون ہے مرد فیصلہ کرے عورت نہ کرے. ولا خالفتم، فرمایا یا علی میں نے اپنے کسی فیصلے کی کبھی مخالفت نہیں کی. اس طرح زیادہ ہی پڑھ گیا، اسے تکلیف نہیں دیتا. نبی نے اپنی بیٹی کی دروازے کی عظمت بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. تقریباً 6 مہینے اور 8 مہینے دورے میں تھے. اور نماز کو بدل سے صحابہ کرام دیکھ رہے ہوتے تھے، چونکہ ایک بی بی کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، اور آج دروازہ نبی دروازہ بی بی کا مسجد کے اندر ہے. نبی دروازے پر آتے سارا مجمع دیکھ رہا ہوتا. دو جملے پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہبعنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا. میں بڑا پڑھتا ہوں لیکن میں پڑھ کے تھکتا نہیں گیا. تو لسفانی کا یہ نوع جس میں فرماتے یضرب النار بما بدارہا بغایت النور علی مدار. فرمایا جس دروازے پر 28 سفر تک سب نے سلام کیا تھا، نبی کے بعد دن 4 گزرے تھے، دروازہ بھی وہی تھا، بطول بھی وہی تھے، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آگ اور دھوئے کے شعلے بلند ہوئے. اور میں ایک اردو کا شعر مجھے بڑا عزیز ہے، بڑا اچھا. شام غریبہ خیمے کو تب چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، شہیدوں کے لاشیں بے کفن پڑے، بچے ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کا داغ ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتے ہیں. خیموں میں مرد کریم بطول کی بیٹی کی مدد کر سکے، نہ پانی علی کی بیٹی آگ کو جا سکے. اس ماحول میں دلیر سے دلیر مرد ہوتا مر جاتا، لیکن علی کی بیٹی خاتون ہو کر کے نہ گھبرائی ہے نہ مری ہے. زینب کیوں نہیں گھبرائی؟ شاید نے اس میں دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں. اللہ اکبر. دل کو دلاسا دیا، فرماتا مقتصب من نار غیر الآری ومن ورائی عذاب النار. بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے. بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء، گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء، لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا. فرمایا ظالموں دروازہ جلا دیا تھا، کاش سے بعد میں نے ظلم نہ کیا ہوتا. قبلہ دروازہ جلانے کے بعد کون سا ظلم کیا گیا؟ فرماتا ولکن کثرت العین لیس الا بصمصام عزیز مقتدر. آج امام زمان کا دن ہے، ایک دن ہے جمعہ کا دن. اللہ فرماتے وہ ظلم کیا گیا جب تک امام زمان ظہور نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک شیعہ قوم کو وہ دکھ رلاتا رہے گا، وہ ظلم رلاتا رہے گا. قبلہ کون سا ظلم تھا؟ اللہ فرماتے جب بھی کوئی خاتون یتیم ہوتی ہے، مرد مردوں کو ٹاس افسوس کرنے آتے ہیں، عورتیں عورتوں کو جا کے تعزیت پیش کرتی ہے، لیکن مدینہ میں عجیب ہوا، عورتیں نہیں آئی بطول کو ماں باپ پوچھا دینے، کہا کہ مرد زہرا کے دروازے پر بھیج دیے. اب جو مرد زہرا کو پوچھا دینے آئے تھے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، اپنے ہاتھوں میں کوئی سامان اٹھا کے لائے تھے. ظالموں نے پوچھا دیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرک محمد اللہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. خدا نہ کرے آپ کے کسی عزیز کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، آپ عادت کرنے جائیں گے بھائی تیرے بازو کی 3 جگہ سے ٹوٹا، 1 جگہ سے، 2 جگہ سے، یہ 3 جگہ سے. جتنے سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا، آپ کی دادی بطول کو نے بابا کا پرسہ دیا گیا، کتنی جگہ سے آپ کی پسلیاں ٹوٹی. لفظ میرے لفظ آیت اللہ کہ میں اشارہ کروں گا. فرماتے ذرا سو دل کا نظر ہے
جاتی ہیں، لیکن ایرانی قوم بامعرفت ہے، وہ ان کے ایک جملہ مصائب کا ہوتا ہے۔ آیت اللہ انصاریان جانتے ہیں، شاید کے نام جانتے ہوں گے، آیت اللہ انصاریان ابھی بھی زندہ، بہت بڑی شخصیت ہے اس عربیہ قوم کی۔ وہ قوم میں مسائب پڑھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے بطول پیچھے تھا نا دروازہ، پیچھے تھا پیچھے سے دیوار، اوپر چھایا دروازہ، مجمع گزر گیا اور جناب سیدہ دروازے کے پیچھے تھی۔ وہ فرماتے اتنا دباؤ آیا نا دروازے پر، سارا مرضیہ کی ساری بزریاں ٹوٹ گئی۔ یقین کریں اس سے آگے لوگوں نے نہیں پڑھنے دیا، تو اتنا مجمع ہویا، مجلس ختم ہو گئی۔ آخر مجلس دیکھا ایک مومن تھا جو مسلسل بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اگر انصاریان آگے بڑھے، مومن تو لگاتار کیا انہیں چھوڑ کے ان کا فرشتہ کو، اس نے کہا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں جس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس بیوی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی جب سانس لیتی تھی کتنی مشکل سے گزرتی تھی۔ حضر سبحان اللہ، آخری جملہ آپ کی ضامن تمام، اللہ اکبر، فرق ظالموں سارے دکھ اپنے مقام پر، کاش اس سے بادل ظلم نہ کیا ہوتا۔ آیت اللہ دروازہ جلنے جل گیا، پسلیاں ٹوٹی، اس سے بڑا ظلم کیا تھا؟ فرماتے وہ ظلم کیا کہ آخری جملہ جو ہر حد سے بڑھ کر تھا، وہ کون سا ظلم تھا؟ ذرا سر اٹھانا۔ فرماتے وجاوز الحد باللطف الخطی شدت ید الطغیان والتعدی۔ میں نے کسی مجلس میں اس کا ترجمہ نہیں کیا، میں قرآن کے آیت پڑھ کے گزر جاتا ہوں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو نے میرے محمد کے نقصان پہ تماچا مارا۔ آیت اللہ کہتے ہیں میرے اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا زہرا کی حضرت محمد اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا سیدہ کی طرح۔ میں نے تو نہیں پڑھنا تھا، اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات تو پاک نمبر تیرے میری قبر میں تشریف لگی۔ شاہ جی کے مرمین آج اس پانی مجلس کے بانی کے جتنے مرمین ان کے گھر کے اس ادارے کے جتنے مومنین ہیں ان سب کے مرمین آج کی رات مہمان بنے گی پاک پیغمبر کے، ہمارے مرمون کریں گے۔ اللہ کا نبی کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا دیکھو میری بچی کی شہادت کے یہاں میں مجلس ہو رہی تھی، دینی ادارے کے اندر آخری مجلس ہم نے مل کر میری بیٹی کے اس گھر میں سلام کیا، میرے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، اس مجلس میں تیرا بیٹا تیرا بھائی تیری بہن موجود تھی، میں محمد مصطفیٰ اسی سلام کا جواب دے دے تیری قبر میں آ کے السلام علیک یا فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا زوجۃ امیر المؤمنین، السلام علیک یا ام الحسن والحسین۔ آیت اللہ بی کے دو لکھتے آ رہے ہیں، دو لکھتے آ رہے ہیں، ایک ایسا مقام ہے پر اس پر آیت اللہ اسفانی کا قلم رک گیا، میرے موبائل میں شعر کتاب موجود ہے، اس شعر پر آیت اللہ نے نکتے ڈال کر نامکمل چھوڑ دیا۔ سنے کا کون سا دکھا جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا؟ فرماتے بی بی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری آنکھ پہ سورج نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری بالی کی موتی زمین پہ بکھر کے میں نے شعر لکھ دیا۔ جانتے ہو کسی پردہ دار کے موتی کب زمین پر گر جاتے ہیں؟ اللہ
العظیم پروردگار ہمارے